اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید خرم سلیم جعفری، اور آج ہم اس تاریخ کا سینہ چاک کرنے جا رہے ہیں جو صدیوں سے مصلحتوں کے پردے میں چھپی ہوئی تھی۔ لوگوں، ہم نے ہمیشہ سنا کہ یزید کے حکم پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، لیکن آج میں آپ کو وہ سچ دکھاؤں گا جو خود شیعہ کتب میں دفن ہے۔ آج ہم بات کریں گے ان غداروں کی جنہوں نے کوفہ سے مکہ تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھ کر بلایا، ان کی ہمدردی کا دم بھرا، اور جب امام ان کے کہنے پر قادسیہ کے مقام تک پہنچے تو انہی غداروں نے اپنی گردنیں بچانے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون سے ہولی کھیلی۔ آج میں آپ کو ان غداروں کے نام، ان کا پتہ، ان کا جرم اور شیعہ کتب سے ان کا حوالہ دوں گا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے خطوط لکھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی، لیکن جب انہیں لگا کہ یزید تک ان کے خطوط پہنچ جائیں گے اور ان کی غداری کھل جائے گی تو انہوں نے دمشق جانے والے رستے میں ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک کر ظلم کی انتہا کر دی۔ ناظرین، تاریخ گواہ ہے کہ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قادسیہ کے مقام پر پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل چکا تھا کہ کوفہ والوں نے بے وفائی کی ہے۔ وہاں عمر بن سعد آپ کے سامنے آیا اور کہا کہ آپ کے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ یہاں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تاریخی جملے کہے جو آج بھی شیعہ سنی کتابوں میں متفقہ مانے جاتے ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگوں، اگر تم اب میری آمد کو ناپسند کرتے ہو تو مجھے 3 میں سے ایک راستہ دے دو۔ یہ آپ کے سامنے کتاب آ رہی ہے، الارشاد فی معرفہ حجج اللہ علی العباد، جلد 2، مصنف شیخ مفید محمد بن نعمان الکبری البغدادی۔ یہ شیعہ کے قدیم اور مستند ترین علماء میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ پبلشر کا نام آپ کے سامنے آ رہا ہے، آپ اس کو جا کے چیک کر لیجئے گا۔ صفحہ نمبر ہے 231، باب کا نام ہے ذکر مقتل الحسین علیہ السلام۔ یہ اس کی جو سند ہے، یہ روایت ابو مخنف لوط یحییٰ کے ذریعے منقول ہے، جو شیعہ مقتل نگاری میں بنیادی ماخذ مانے جاتے ہیں اور بڑے بزرگ بھی مانے جاتے ہیں۔ یہ اوریجنل عربی متن میں آپ کو دکھا رہا ہوں، میں آپ کو اس کا ترجمہ بتا دیتا ہوں۔ پس تم مجھ سے ان 3 میں سے ایک بات قبول کر لو، یا تو مجھے وہیں واپس جانے دو جہاں سے میں آیا ہوں، نمبر 2، یا پھر مجھے دمشق جانے دو تاکہ میں یزید بن معاویہ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں اور وہ میرے اور اپنے درمیان براہ راست خود فیصلہ کر لیں، یا پھر تم مجھے مسلمانوں کی کسی ایسی سرحد کی طرف روانہ کر دو جہاں تم چاہو تاکہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ابن زیاد اس پر راضی ہو رہا تھا، ایکچولی اس پہ میں نے بہت ساری ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں تفصیل کے ساتھ، نقشے کے ساتھ، تو اس لیے میں یہاں بیسیکلی جو میری اس ویڈیو کا مقصد ہے وہ ان کوفیوں کے بارے میں آپ کو بتانا ہے۔ تو وہ کون لوگ تھے جنہیں خوف کھائے جا رہا تھا؟ وہی 60، 70، 100 غدار تھے جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھ کر بلایا، اور جب عمر بن سعد نے ان کے سامنے یہ بتایا تو ان کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھیلا کھول دیں گے جس میں ان کوفیوں کے لکھے ہوئے ہزاروں خطوط موجود تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یزید ان کی کھال کھنچوا دے گا، اسی لیے انہوں نے دمشق کے راستے میں کربلا کے مقام پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا، کیونکہ کربلا کے راستے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام کے نام لے کر ان سے پوچھا کہ فلاں بن فلاں، کیا تم نے مجھے یہ خط نہیں لکھا تھا؟ آئیے اب ان چہروں سے نقاب ہٹاتے ہیں۔ یہ ہیں وہ نام جنہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں پکارا۔ سب سے پہلا نام ہے شبس بن ربی۔ یہ وہ بدبخت ہے جسے شیخ مفید نے اپنی کتاب میں
کتاب کا نام ہے الارشاد فی معرفہ حجج اللہ علی العباد جلد 2، مصنف شیخ مفید محمد بن نعمان الکبریٰ۔ پبلشر کا حوالہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، صفحہ نمبر 234، بعض نسخوں میں 204 پر باب کا آغاز ہے۔ یہ روایت ابو مخنف لوط یحییٰ جو کہ ان کے عظیم مورخ کے واسطے سے منقول ہیں، یہ آپ کے سامنے عربی متن آ رہا ہے، میں آپ کو اس کا ترجمہ بتا رہا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں پکار کر فرمایا، اے شبز بن ربیع، اے حجار بن ابجر، اے قیس بن اشعث، اے یزید بن حارث، کیا تم نے مجھے خطوط نہیں لکھے تھے کہ پھل پک چکے ہیں اور زمین سرسبز ہو چکی ہے، اور آپ ایک ایسے لشکر کے پاس آ رہے ہیں جو آپ کی اطاعت کے لیے تیار ہے، اور اس کو خطوط لکھنے والوں کا بانی قرار دیا گیا ہے۔ لیکن جب کربلا میں امام نے اسے پکارا تو اس نے اپنی غداری چھپانے کے لیے جھوٹ بولا کہ میں نے کوئی خط نہیں لکھا۔ یہ وہی گروہ تھا جس نے اپنی جان بچانے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پہلا تیر چلایا۔ یہ حجار بن ابجر یہ دوسرا بڑا نام ہے، ٹھیک ہے، اور جبکہ پچھلی روایت میں اس کا نام بھی تھا۔ یہ کوفہ کا وہ سردار تھا جس نے سب سے زیادہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت کا ڈھونگ رچایا۔ کتاب آپ کے سامنے آ رہی ہے، اعلام الورا بی اعلام الہدا، مصنف ہے شیخ تبرسی، فضل بن حسن تبرسی، پبلشر یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، صفحہ نمبر 242۔ یہ عربی متن ہے، میں آپ کو اس کا ترجمہ بتا دیتا ہوں۔ جب امام نے ان کے خطوط کا ذکر کیا تو ان غداروں نے کہا کہ ہم نے ایسا نہیں کیا۔ امام نے فرمایا، سبحان اللہ، خدا کی قسم تم نے ہی یہ خطوط لکھے تھے اور آپ اپنی گردنیں بچانے کو مکر رہے ہو۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی، لیکن کربلا میں یہ یزیدی لشکر کی آڑ میں ان مخصوص لوگوں کی قیادت کر رہا تھا جو صرف اپنی غداری کا راز دفن کرنا چاہتے تھے۔ یہ تیسرا نام آپ کے سامنے آ رہا ہے، قیس بن اشعث، یہ آپ کے سامنے حوالہ آ رہا ہے، میں آپ کو ترجمہ بتا رہا ہوں۔ قیس بن اشعث نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیا آپ اپنے چچا زاد بھائیوں ابن زیاد وغیرہ کے حکم پر سر تسلیم خم نہیں کریں گے؟ یہ صفحہ 330 میں درج ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے قیس، کیا تو وہی نہیں جس نے مجھے خط لکھ کر اپنی بیعت کا یقین دلایا تھا؟ اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید تک نہ پہنچ سکے، بھانڈا نہ پھوٹے۔ چوتھا ملعون عمرو بن حجاج، یہ کتاب کا نام ہے جلا العیون، مصنف علامہ محمد باقر مجلسی، یہ پبلشر کا نام آپ کے سامنے آ رہا ہے، صفحہ نمبر 391، واقعہ آتش حسینی۔ تو یہ وہ شخص تھا جس نے پانی بند کیا۔ اس نے ایسا اس لیے کیا تاکہ امام پیاس کی شدت سے کمزور ہو جائے اور ان غداروں کی بات مان کر یزید کے پاس جانے کا ارادہ ترک کر دیں۔ اور یہی وہ شخص تھا جس نے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر بلایا تھا۔ یزید بن حارث، یہ پانچواں بڑا غدار۔ ناظرین، کتاب آ رہی ہے الاحتجاج جلد 2، مصنف ابو منصور احمد بن علی بن ابی طالب الطبرسی، پبلشر دارالاسوہ تہران، صفحہ نمبر 29، خطبہ علی بن الحسین علیہ السلام۔ یہ عربی متن آپ کے سامنے آ رہا ہے، میں آپ کو اس کا ترجمہ بتا دیتا ہوں۔ حضرت زین العابدین نے کوفہ کے مجمع کو دیکھ کر فرمایا، کیا تم ہمارے لیے نوحہ کرتے ہو اور روتے ہو؟ تو پھر یہ بتاؤ کہ ہمیں قتل کس نے کیا؟ یعنی تم نے ہی بلایا اور تم نے ہی ذبح کیا۔ اس میں درج ہے کہ امام نے اسے نام لے کر پکارا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو مکہ میں امام کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے، لیکن کربلا میں یہ صرف اپنی دنیا بچانے کے لیے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ اب میں آپ کو وہ سچ سنا رہا ہوں جو کوئی نہیں بتاتا۔ جب ان غداروں نے دمشق کے رستے میں
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تو عمر بن سعد وہاں پہنچا۔ عمر بن سعد کوئی جاہل انسان نہیں تھا، وہ جانتا تھا کہ یہ وہی کوفی ہیں جنہوں نے امام کو دھوکہ دیا۔ عمر بن سعد نے ان غداروں کا وہ قلع کما کیا کہ تاریخ دنگ رہ گئی۔ اس نے دیکھا کہ یہ لوگ ابن زیاد اور یزید کے احکامات کے برعکس اپنا ایجنڈا چلا رہے تھے۔ اس نے موقع پر ہی ان 60 یا 70 یا 100 غداروں کو واصل جہنم کر کے امام کے خون کا وہ بدلہ لیا جس کا ذکر مصلحت پسندوں نے تاریخ سے مٹا دیا۔ یہ کچھ اور نام ہیں: سنان بن انس، خولی بن یزید، بجدل بن سلیم، اسحاق بن حویہ، حرملہ بن کاہل، مالک بن نصیر، حسین بن نمیر، عبداللہ بن زبیر، قتادہ بن حارث وغیرہ وغیرہ۔ سارے نام آپ کی کتابوں میں اویلیبل ہیں، اگر آپ اپنی کتابوں کا مطالعہ کر لیتے تو بھی آپ کو یہ سچ پتہ چل جاتا۔ یہ لسٹ وہی ہے جنہوں نے خطوط لکھے اور پھر کربلا میں اپنی غداری چھپانے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ جب ان غداروں نے دمشق کے رستے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا تو عمر بن سعد نے، چونکہ وہ چہرے دیکھ چکا تھا، وہ جانتا تھا کہ یہ لوگ دوغلے ہیں، وہ بھی لشکر کے ساتھ پیچھے پہنچ گیا۔ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے قتل کیا تاکہ ان کی غداری کا راز یزید تک نہ پہنچے۔ عمر بن سعد نے اس موقع پر ان غداروں کا وہ صفایا کیا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، جسے تاریخ نے فتنہ کہہ کر چھپا دیا۔ اس نے ثابت کیا کہ غدار کی سزا صرف موت ہے۔ دیکھیں، آج میں نے آپ کو کتاب، صفحہ نمبر اور ناموں کے ساتھ ثابت کر دیا کہ قاتل کون تھے۔ وہ یزیدی نہیں تھے، وہ کوفی لا یوفی تھے۔ یہ آپ کے سامنے کتاب آ رہی ہے، الاحتجاج، جلد 2، مصنف علامہ ابو منصور احمد بن علی بن ابی طالب الطبرسی، وفات 588 ہجری۔ پبلشر کی ڈیٹیل آ رہی ہے، صفحہ نمبر 29، اور جو مطبوعہ ران ہے اس میں صفحہ نمبر 306، مطبوعہ بیروت، باب احتجاجات الامام علی بن الحسین علی اہل الکوفہ، اہل کوفہ پر امام کے احتجاجات۔ یہ آپ کے سامنے عربی متن آ رہا ہے، میں آپ کو اس کا اردو ترجمہ بتاتا ہوں۔ حضرت زین العابدین نے اہل کوفہ کے مجمع کو دیکھ کر فرمایا، دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ اے دھوکے بازوں اور مکاروں، غداروں، تمہاری خواہشات اور تمہارے درمیان اب دیوار کھڑی ہو چکی ہے۔ کیا تم میرے ساتھ بھی وہی سلوک کرنا چاہتے ہو؟ میرے آبا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا۔ خدا کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہمارے مصائب کے زخم ابھی تک تازہ ہیں اور تمہارے سینوں کے پردوں میں ہمارے لیے بغض بھرا ہوا ہے اور تمہاری زبانوں پر محبت کا جھوٹا دعویٰ ہے۔ یہ خطبہ کوفہ کے اس بازار میں دیا گیا جہاں وہ لوگ جمع تھے جو امام کی شہادت پر رو رہے تھے۔ ان میں وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے خطوط لکھے تھے۔ امام نے لفظ استعمال کیا الغدرہ، غداروں، اور المکرہ، مکاروں استعمال کیا، جو ثابت کرتا ہے کہ امام انہیں یزیدی نہیں بلکہ دھوکے باز کوفی ہی سمجھ رہے تھے۔ امام نے واضح فرمایا کہ تمہارے شفاف دل کے پردے میں ہمارے لیے دشمنی چھپی ہوئی ہے، یعنی تمہارا رونا صرف ایک ڈرامہ ہے تاکہ تمہاری غداری چھپ سکے۔ اگر کسی میں بھی ہمت ہے تو ان حوالوں کو جھٹلا کر دکھائیں، خدا را لوٹ آئیں۔ میں پھر آپ لوگوں کو دعوت فکر دیتا ہوں، خدا را لوٹ آئیں، اس سے پہلے کہ سورج مغرب سے نکل آئے، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ والسلام، آپ کا بھائی سید خرم سلیم جعفری۔